جس رات کو نیمہ شعبان بھی کہتے ہیں۔ بڑی پروقار اور باعزت رات ہے یہ رات امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرج الشریف کی آمد کی رات ہے۔ اسے نیمہ شعبان بھی کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شب قدر کی رات کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ اس رات میں تقرب الہی حاصل کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ اس رات کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وفاتی الجناح میں بھی درج ہے کہ اس شب کو رسول خدا کی باری جناب حضرت عائشہ کے ساتھ تھی۔ آپ ان کے حجرے میں سوئے ہوئے تھے۔ رات کو جب حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی تو رسول خدا کو بستر پر نہ پایا۔ بی بی تلاش کرتی ہوئی رسول خدا کے پاس پہنچی، کیا دیکھا؟ آپ زمین پر سجدے کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں۔ بی بی جلدی سے اپنے بستر پہ آئی، رسول خدا بھی نماز ختم کر کے آئے۔ جلدی سے دوڑنے کی وجہ سے بی بی عائشہ صدیقہ کے سانس اکھڑے ہوئے تھے تو پوچھا، عائشہ تیرے سانس کیوں اکھڑے ہوئے؟ تو آپ نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے گئی۔ تو رسول خدا نے فرمایا، عائشہ تو یہ پتہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا اس رات میں روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگیوں کی میعاد مقرر ہوتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور خدا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہ گار افرادوں کی بخشش کی جاتی ہے، بخشتا ہے، اور ملائکہ آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اعمال اس رات کے بہت ہیں، لیکن میں یہاں مومنین کی خدمت میں مختصراً بیان کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اس رات جاگے گا تو اس کا دل اس دن نہیں مردہ ہوگا، یعنی اس کے دل کو موت نہیں آئے گی جب سب دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اس کا دل بیدار رہے گا۔ اس دن کے جو اعمال ہیں ان میں سے اہم عمل جو ہے وہ مغرب کے نماز سے پہلے غسل کرنا ہے۔ وہ غسل کا وہی طریقہ جو واجب غسل کا، پہلے سر اور گردن کو دھونا، پھر دائیں اور بائیں سائڈ کو باری باری دھونا، اور اس کی نیت کچھ اس طرح کرے کہ غسل کرتا ہوں نیمہ شعبان کا قربتاً الی اللہ۔ اس ایک غسل کے ساتھ کئی غسل کر سکتا ہے، مثلا غسل توبہ، غسل زیارت امام حسین، اور اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی غسل کر سکتا ہے وغیرہ، ایک غسل کے ساتھ۔ اور اس رات میں دعائے کمیل کا پڑھنا، حدیث قصہ سے انسان ابتدا کرے اور دعائے کمیل پر اختتام کرے۔ حدیث قصہ میں اہل بیت کی اللہ نے فضائل بیان کی ہیں، اور دعائے کمیل میں اہل بیت رسول نے اللہ کے فضائل بیان کیا اور اللہ کا تعارف پیش کیا۔ اور بہت سی دعائیں ہیں جو مفاتیح الجناح میں موجود ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو بہترین ہے، وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ زیارت امام حسین چاہے کم لفظوں میں بھی، اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہیں پر، ورنہ کتابوں میں موجود ہے زیارت وارثہ پڑھے تو بہتر ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے تو بہتر ہے، جو کتب میں درج ہیں۔ لیکن اس کے پڑھنے میں نیت عشق کی، جتنا عشق بلند ہوگا اتنی بہترین زیارت پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، اس میں دوسرا عمل ہے کہ نماز جعفر طیار پڑھے۔ نماز جعفر طیار جو عام ہے وہ تھوڑا سا مشکل مومنین سمجھتے ہیں۔ کئی مومنین نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں رہتا تعداد کے بارے میں۔ یہ پہلے تو میں آپ کو حضور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جعفر طیار ہیں کون؟ جعفر طیار جناب علی کے بڑے بھائی ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ پہلے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی سربراہی کرتے ہوئے حبشہ پہنچے اور اسلام کی تبلیغ کو وہاں پر پھیلائی اور بادشاہ حبشہ کو بھی مسلمان کیا۔ جب یہ واپس آئے تو اس وقت رسول خدا مکہ چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لے آئے ہوئے تھے۔ آپ جب تشریف لائے مدینہ میں تو رسول خدا خیبر کے فتح کرنے کے لیے فوج کے ساتھ خیبر کے میدان میں گئے ہوئے۔ کچھ دن آپ نے آرام کیا اور جناب جعفر طیار
رسول خدا کی زیارت کے لیے خیبر میں پہنچ گئے۔ جب آپ پہنچے تو وہ دن تھا جب مولا علی علیہ السلام مرحب کا سر اتار کر ایک ہاتھ میں ذوالفقار اور ایک ہاتھ میں اس کا سر پکڑے ہوئے خیمہ رسول کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں بھائی آمنے سامنے اور ایک ہی وقت میں رسول خدا کے خیمے میں داخل ہوئے۔ جب رسول خدا نے جناب جعفر طیار کو دیکھا اور مولا علی کو بھی دیکھا تو کہا اب میں کس کی خوشی کا زیادہ اظہار کروں، جعفر کے آنے کی یا علی کی فتح کی۔ جعفر طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جعفر طیار جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے اور آپ کے دونوں بازو قلم ہوئے۔ اللہ نے آپ کو دو پر عطا کی، آپ جنت میں پرواز کرتے ہیں نہیں پرو گے، اس لیے جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر کہ آپ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے سلام کا کسی کو جواب دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا جس سلام کا جواب؟ فرمایا ابھی ابھی جعفر طیار اور جبریل یہاں سے گزرے، جعفر طیار نے مجھ پر سلام کیا۔ یہ جعفر طیار ہیں جو اسلام کی تبلیغ میں سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ انہیں رسول خدا نے میدان خیبر میں یہ تحفہ دیا تھا کہ جعفر طیار کو یہ 2 رکعت نماز ہے، یہ بہت بڑی یہ نماز ہے۔ اس کے بارے میں لکھا کہ اگر کسی شخص کی حاجات ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو اگر یہ 4 رکعت نماز جعفر طیار پڑھے، جسے اہل سنت نماز تسبیح کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ خدا فرماتا ہے کہ اس کی تمام حاجات کو میں پورا کروں۔ ویسے تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی زوال سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور نیمہ شعبان میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کا میں آسان طریقہ صرف وقت کی قلت کے مد نظر رکھتے ہوئے آسان طریقہ کہ یہ 4 رکعت نماز جعفر طیار کی نیت کریں، 2 رکعت نماز فجر کی طرح پڑھیں اور آخر میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع کو پڑھے تاکہ نماز، اس کے بعد تسبیح اور دعا۔ یہ مختصر اور آسان طریقہ چلتے پھرتے ہوئے 300 مرتبہ تسبیحات اربع کو تلاوت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز ہے، اس میں ایک اور 2 رکعت نماز ہے جس سورہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت فرمائے۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد 30 مرتبہ سبحان اللہ، 30 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کے ورد کرے اور 7 دفعہ ماشاءاللہ اور 7 دفعہ پھر ماشاءاللہ اور 10 مرتبہ لا حول ولا قوت اور 10 مرتبہ یہ پڑھے اور اس طرح نماز مکمل کرے۔ اس میں نماز امام زمانہ بھی، آج کی رات جو نیمہ شعبان کی رات آئے گی، 14 کا دن اور 15 کی رات امام صاحب العصر والزمان کی آمد کی رات ہے۔ اس میں 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام کو مشکل نہیں ہے، مومنین پڑھیں اس کو۔ اس میں سورہ الحمد جب پڑھے اور سورہ الحمد میں جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کو 100 مرتبہ تلاوت فرمائے۔ 100 مرتبہ جب مکمل ہو جائے تو پھر آگے اسی طرح 2 رکعت نماز مکمل کرے اور امام زمانہ علیہ السلام کی دعائے فرج، دونوں میں سے سب سے بہتر عازم البلاء بہتر ہے، وہ پڑھے۔ آج ہی کی رات مستحب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے 10 رکعت نماز ہے، سورہ حمد کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ دعا توسل ہے اس رات، کیونکہ توسل سے بہترین 14 معصومین کے وسیلہ کے بغیر کوئی دعا میرے نزدیک قبول نہیں ہوتی، کیونکہ بہترین وسیلہ ہے اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے حضور میں مناجات اور اپنی ضروریات پیش کرنے کے لیے۔ پھر اس رات میں ایک بہترین عمل ہے کہ اپنے امام کو عریضہ لکھنا، عریضہ یعنی رکا لکھنا اپنی حاجات کا۔ ویسے پرنٹڈ ملتی ہیں وہ، اگر نہ ملے تو کوئی شخص بھی اس کو اپنا کسی سادے کاغذ پر لکھ کر امام کے حضور میں پیش کر سکتے۔ طریقہ یہ ہے کہ کسی نہر میں، کنویں میں، آٹے میں یا پاک مٹی میں لپیٹ کر ڈال دے۔ اگر امام کی زری کے قریب ہو تو وہ امام کی زری میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے پروردگار ہمیں نیمہ شعبان کے اعمال سے مستفید ہونے کی اور اس شب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل